کا مالک ہے، جو تمام کائنات کا رازق ہے، جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے، اس رب العالمین کی حمد و ثنا، شمس و ضحیٰ، بدر و دجا، صدر الاولیاء، نور الہدیٰ، بے آسروں کے آسرا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، مسکینوں کو سینے کے ساتھ لگانے والے، گرے ہوا کو اٹھانے والے، آپ کے اور میرے پیارے محبوب خدا حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد آج کی یہ خوبصورت جمعۃ المبارک کی پروقار تقریب ماہ رمضان شریف کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے، اور یہ مغفرت کا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک دو جہاں اس عشرے کو جدا ہونے سے پہلے ہم سب کی اللہ کامل بخشش فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے رحلت کر گئے اللہ تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ 21 رمضان شریف کو مولا مشکل کشا، امام العادلین، امام العاشقین، زینت العارفین، اخی رسول، زوجہ بطول، امی رسول، دائی رسول، زہرا کا بابا، زہرا کا شوہر، داماد رسول، تاجدار حل عطا، مشکل کشا علی المرتضیٰ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے دو چار باتیں عرض کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، رب العالمین ارشاد فرمائے افمن شرح اللہ تعالیٰ نے کشادہ کر دیا ہے سینے کو للاسلام، اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربی، کون سی وہ ذات ہے، کون سی وہ شخصیت ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کشادہ کیا ہے۔ تفسیر روح البیان، تفسیر تبیان القرآن، تفسیر ضیاء القرآن، تفسیر الحسنات، تفسیر مظہری، تفسیر بیضاوی، ان تمام مفسر کرام نے یہ بات کوٹ کی ہے اس آیہ کریمہ کے تحت، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ نے کشادہ کیا ہے، جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ اللہ نے ڈال دی ہے، اور جس کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، جس ذات کو اللہ نے تمام کے تمام علوم دیے ہیں، اسے کہتے ہیں تاجدار حل عطا، اسے کہتے ہیں مشکل کشا، اسے کہتے ہیں زہرا کا شوہر، اسے کہتے ہیں اخی رسول، اسے کہتے ہیں داماد رسول، محمد تاجدار حل عطا، علی المرتضیٰ اسے کہتے ہیں، جن کا سینہ اسلام کے لیے اللہ نے کشادہ کر دیا ہے، وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ تمام مفسرین کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ رب کائنات نے علی المرتضیٰ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ کون علی المرتضیٰ؟ جس کے متعلق کمال کا امام العاشقین نے جملہ لکھا، فرمائے ولادتہ فی ارم المعظم امہ تابت و تابا ولیدہ المولد، بیلیو وہ علی المرتضیٰ کی بات ہو رہی ہے جو داماد رسول ہیں، اخی رسول ہیں، تاجدار حل عطا ہیں، امام العادلین ہیں، امام العاشقین ہیں، وہ علی المرتضیٰ جن کی ولادت حرم کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ ولادتہ فی ارم المعظم امہ، کمال کا ہے کہ آج تک جتنے بچے پیدا ہوئے وہ گھر میں پیدا ہوئے، ہسپتال میں پیدا ہوئے، 1,24,000 پیغمبر آئے، 313 رسول آئے، صحابہ کرام کی لا تعداد لاکھوں کی تعداد میں تب بھی آئے، تب بھی آئے، کسی کی ولادت حرم کعبہ میں نہیں ہوئی،
بیلیوں اگر حرم کعبہ کے اندر ولادت ہوئی ہے تو علی المرتضیٰ کی ہوئی ہے، اگر ولادت ہوئی ہے تو حرم کعبہ کے اندر ہوئی ہے، وہ پیارے علی المرتضیٰ کی ہوئی ہے۔ آج تک کسی کو یہ شان نہیں ملی ہے جو شان داماد رسول کو ملی ہے، جو داماد اخی رسول کو ملی ہے۔ اور اس سے آگے کمال کی بات ہے، ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور ماں بھی 7 مہینے تک ناپاک رہتی ہے، لیکن کمال ہے یہ وہ علی المرتضیٰ ہیں جب پیدا ہوئے طیب اور طاہر پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی والدہ بھی طیب اور طاہر رہی۔ ولد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمکہ داخل بیت الحرم علی یوم الجمعہ، جمعہ کا دن تھا جب علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ طواف کر رہی تھی، حرم کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ دوران طواف تھوڑی سی درد محسوس ہوئی، میرے مصطفیٰ بھی طواف فرما رہی تھی۔ دوران طواف جب درد ہوئی تو آپ نے دیوار حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ کی دیوار کو شق کیا، دیوار پھٹ گئی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ اندر چلی گئی، چند ہی لمحوں کے بعد علی المرتضیٰ آپ کی گود کے اندر آئی۔ عزیزان گرامی، علی المرتضیٰ جب گود کے اندر آئی، اللہ اکبر، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی گود کے اندر آئے، میرے عزیزوں، اب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو لے کر گھر گئے، آپ نے آنکھیں نہ کھولی، 3 دن گزر گئے، آپ کی آنکھیں نہیں کھلی۔ میری بات توجہ سے سماعت فرمائیں، آنکھیں نہیں کھلی، 3 دن ہو گئے، آنکھیں بند ہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے سوچا اللہ نے لال تو دیا ہے، حسین دیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ آنکھوں سے محروم ہے، آنکھوں کی روشنی نہیں۔ عزیزان گرامی، عقیدے کی بات بھی بتانے لگا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کی در پہ آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے بیٹا دیا ہے، حسین دیا ہے، کمال کا بیٹا دیا ہے، اتنا حسین خوبصورت اللہ نے بیٹا دیا ہے، لیکن ایک پریشانی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ بیٹا تو دیا ہے لیکن آنکھوں میں روشنی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو جب میرے مصطفیٰ کی گود میں رکھا، علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھول کر مسکرانا شروع کر دیا۔ کہہ دو جا کہ سبحان اللہ، آنکھیں کھول کے مسکرانا شروع کر دیا۔ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے، پیارے علی نے آنکھیں نہیں کھولی، جیسے آپ کی گود میں رکھا علی المرتضیٰ نے آنکھیں بھی کھولی، مسکرانا بھی شروع کر دیا، اس کی وجہ؟ فرمایا علی نے دعا کی تھی مالک دنیا پہ جاؤ سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ سب سے پہلے دیکھو۔ علی نے یہ دعا کی تھی۔ آپ کے ہاتھوں کے اندر غسل دیا گیا، اور جب غسل دیا گیا تو غسل دینے کے بعد یہاں عقیدے کی بات سن لیں، آپ کو سرور آ جائے گا۔ غسل دیا تو آپ کی والد گرامی علی المرتضیٰ کے والد گرامی کی گود میں علی المرتضیٰ کو رکھا۔ جب علی کو رکھا نا تو علی نے رونا شروع کر دیا، علی المرتضیٰ نے رونا علی بھائی شروع کر دیا۔ آپ کے والد گرامی پریشان ہوئے، یا رسول اللہ یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ پہلے تو علی نے 3 دن ہو گئے آنکھیں نہ کھولی، جب آپ کی گود میں رکھا آنکھیں کھولی، مسکرانا شروع کیا، اب میری گود میں آئے تو رونا شروع کر دیا، وجہ؟ فرمایا علی اس لیے روتے ہیں، پہلا غسل علی کو میں نے دیا ہے، آخری غسل علی مجھے دے گئے۔ وہ 3 دن کا بچہ جانتا ہے، 3 دن کا بیٹا جانتا ہے کہ میں نے آخری غسل مصطفیٰ کو دینا ہے۔ علی اس لیے رو رہے ہیں، میں علی مصطفیٰ کو آخری غسل دوں گا۔ علی اس لیے رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو پتا نہیں
اور میں کہتا ہوں تو مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، پیارے علی کی بارگاہ میں آ جا۔ علی تو 3 دن کے تھے، تو آپ کو علم تھا کہ جب حضور کا وصال مبارک ہوگا تو آخری غسل میں حضور علیہ السلام کو دوں گا۔ عزیزان گرامی، وہ علی المرتضیٰ جب آپ کی پیدائش ہوئی، کسی کا نام تو رکھتا ہے نانا، کسی کا نام رکھتا ہے دادا، کسی کا نام رکھتا ہے اس کی والدہ، کسی کا نام رکھتی ہے اس کی والدہ، یا والد رکھتے ہیں یا چاچا رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، علی المرتضیٰ کا نام ماں نے اسد رکھا، باپ کہنے لگا اسد نہیں رکھنا، جس نے بیٹا دیا اسے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا رکھیں۔ جی کہا جس نے بیٹا دیا اسی سے پوچھتے ہیں، تو نے حسین بیٹا دیا ہے، کمال کا بیٹا دیا ہے، جس نے آتے ہی سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، رب بتا تو صحیح اس کا نام کیا رکھے۔ آپ کے والد بو قبیس پہاڑی کا نام ہے، مکے کے اندر یہ پہاڑی ہے، اللہ آپ کو اور مجھ کو لے جائے، ہم طواف بھی حرم کعبہ کا کریں، اللہ حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرمائے، اور پھر وہ بو قبیس پہاڑی کو دیکھے جہاں ساری رات علی المرتضیٰ کے والد رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اللہ تو نے حسین بیٹا دیا ہے، بتا بیٹے کا نام کیا رکھیں۔ رب نے جبریل سے کہا جا جنت سے تختی لے، زبرجد کے ساتھ اس کے نام، اس کے اوپر علی المرتضیٰ لکھتے، اور جا کر بو قبیس پہاڑی پہ علی المرتضیٰ رو رہے ہیں، انہیں بتا دے کہ اپنے بیٹے کا نام علی رکھو، اپنے بیٹے کا نام علی المرتضیٰ رکھو۔ عزیزان گرامی، پھر کیا کمال کا بات ہے، وہ جب تختی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تو آپ کا نام علی المرتضیٰ رکھا گیا، اور وہ جو تختی تھی وہ حرم کعبہ میں لٹکائی گئی۔ حجاج بن یوسف کے دور تک وہ لٹکی رہی، جب حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو سولی پہ لٹکایا تھا اور حرم کعبہ کو شہید کیا، تب وہ تختی گم ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ علی المرتضیٰ کا نام خدائے ذوالجلال نے رکھا، رب نے پیارے علی کا نام رکھا۔ پھر آپ کے والد گرامی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ بیٹے کا نام علی المرتضیٰ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا جو نام خدا سے ملا ہے وہ کیسے ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ جب میرے خدا نے اس کا نام علی رکھ دیا ہے تو پھر یہ نام بھی بڑے کمال کا ہے۔ کون علی المرتضیٰ؟ خلیفہ وقت، حاکم وقت ہے، لیکن اندازہ کریں آپ کی خلافت کا، دوران خلافت آپ سے ایک چیز گم ہو گئی، ایک چیز گم ہو گئی، وہ تلاش کرتے کرتے ایک یہودی کے پاس دیکھی، یہودی سے کہا یہ ذرہ میری ہے، یہ چیز میری ہے، وہ کہنے لگا میری ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میری ہے۔ آج کا تو حاکم وقت، اس کے کیا ہی کہنے۔ آئیے اگر حاکم وقت آئیڈیل دیکھنا ہے تو علی المرتضیٰ کو دیکھیے، جو داماد رسول ہے ان کو دیکھیے۔ وہ یہودی کہنے لگا یہ ذرہ میری ہے، یہ چیز میری ہے۔ آپ نے فرمایا چلو عدالت میں فیصلہ لے کے جاتے ہیں۔ عدالت میں فیصلہ چلا گیا، یہ امت مسلمہ کے خلیفہ ہیں، حاکم وقت ہیں، چیز بھی ان کی ہے، چھین سکتے تھے، آپ کے ساتھ سیکورٹی گارڈ بھی تھے، باڈی گارڈ بھی تھے، صحابہ کی تعداد تھی، چھین سکتے تھے، نہیں لی۔ فیصلہ عدالت میں لے کر گئے، قاضی صاحب سے کہا، جج سے کہا فیصلہ کریں۔ علی المرتضیٰ سے پوچھا آپ گواہ لائے، کہنے لگے میرا بیٹا گواہ ہے۔ قاضی نے کہا، جج نے کہا شریعت اسلام کے مطابق یہ گواہی قبول نہیں ہے۔ کہا میرا غلام میرا گواہ ہے۔ کہا کہ غلام کی گواہی آقا کے متعلق قبول نہیں ہے، کہا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا یہ چیز جو ہے، یہ ذرہ جو ہے یہ یہودی کی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا،
اب جب عدالت سے باہر نکلے وہ یہودی آپ کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا پیارے علی المرتضیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ خلیفہ وقت، حاکم وقت، سلطنت کے حاکم ہے، یہ چیز آپ کی ہے، آپ نے مجھ سے بات چھین لیتے۔ کہنے لگے اگر باہر لے لیتا تو آئیڈیل کیسے بنتا؟ میں نے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ جب کوئی فیصلہ کروانا ہو، جو عدالت فیصلہ کرے اس کو مان لیا کرو، جو قاضی جن کو تم نے منتخب کیا ہے وہ جو فیصلہ کرے سر آنکھوں پہ مان لیا کرو۔ عزیزان گرامی، پیارے علی مرتضیٰ کے قدموں میں وہ گرا، کہنے لگا حضور یہ چیز آپ کی ہے، آپ لے لیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ پیارے علی مرتضیٰ، آپ نے فرمایا لوگوں پہلوان وہ نہیں ہے جو کھاڑے میں کسی کو گرا دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی لیتا ہے۔ لیس الشدید بذرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عنہ الغضب۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کھاڑے میں کسی کی کمر لگا دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی لیتا ہے۔ علی المرتضیٰ کو پتہ چلا وہ گستاخ رسول ہے، تلوار لی، اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے، ایک ہی لمحہ تھا اس کو واصل جہنم کرتے، اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ جب چہرے پہ تھوکا آپ پیچھے ہٹ گئے، وہ جوان کھڑا ہوا، کہنے لگے پیارے علی ایک لمحے سے پہلے آپ نے مجھے قتل کر دینا تھا لیکن چھوڑ کیوں دیا ہے؟ کہنے لگے جب تو نے چہرے پہ تھوکا ہے نا، غصہ آ گیا تھا، اگر اس غصے میں قتل کرتا اللہ نے کہنا تھا تو نے مصطفیٰ کے لیے نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے کیا ہے، تو نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ تو آج تک یہ ذوالفقار حیدری جب بھی اٹھتی ہے یا اللہ کے لیے اٹھتی ہے یا اللہ کے رسول کے لیے اٹھتی ہے۔ تو پھر کسی نے کیا خوب کہا تھا، علی کے عشق کا بیمار محمد ہے، علی کے عشق کا بیمار محمد ہے، علی کا طلبگار محمد ہے، علی کی دیدار محمد ہے، علی کی دیدار محمد ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بھی فرمایا در علی سے در مصطفیٰ ملتا ہے، در مصطفیٰ سے در خدا ملتا ہے۔ جو در حسین پہ مکین ٹھہرا وہ در علی تک پہنچا، جو در علی تک پہنچا وہ در محمد تک پہنچا، جو در محمد تک پہنچا وہ در خدا تک پہنچا۔ فرمایا اہل نظر کیا قطارہ، باغز بلند، اہل نظر کیا قطارہ، اہل نظر کیا قطارہ، اہل نظر کیا قطارہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، لا یحب علیاً، جو علی لا یحب علیاً، منافق جو منافق ہوتا ہے وہ علی سے پیار نہیں کرتا، ولا یبغضہ مومن، اور جو مومن ہوتا ہے وہ علی سے بغض نہیں رکھتا۔ اہل نظر کیا قطارہ، اہل نظر کیا قطارہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا۔ ان یقول ذنوبا کما تأکل النار الحج، لکڑی کو دیکھا ہے جب لکڑی کو آگ لگائے پھر کیا بنتی ہے؟ وہ کوئلہ یا سا بن جاتی ہے۔ جو علی سے پیار کرتا ہے نا، میرے آقا نے فرمایا جو علی سے پیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ محشر کے میدان میں اللہ کے بارگاہ میں بندہ حاضر ہوگا، کہے گا مالک نامہ ایمان کھولا جائے، رب کہے گا جنت چلا جا، جنت چلا جا، توجہ، جنت چلا جا۔ وہ کہے گا مالک میں نے گناہ کیے تھے، میں نے گناہ کیے تھے، وہ کدھر؟
رب کہے گا کہ یہ دے گناہ تو نے، اللہ وہ گناہ کی در، رب فرمائے گا تو علی علی کرتا تھا، تو علی کا محب تھا، تو نے اپنا آئیڈیل علی کو بنایا، تو نے علی کی سیرت کو اپنایا، ہم نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، ہم نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آسان ساؤنڈ سسٹم خوبصورت اپریٹ کر رہے ہیں، جناب علی کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی کا فرمان سناؤ، النظر وجہ علی عبادت، اور علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علی کا ذکر عبادت ہے۔ ایسے نہ جانو علی وہ ہیں جنہوں نے خیبر کے دروازے کو ایسے اکھیڑ لیا تھا۔ اور مزے کی بات بتاؤں، جتنے لوگ آئے، میں زید بکر سب ماں کا دودھ پیا ہے۔ اس زمانے میں دائیوں کا دودھ پلایا جاتا تھا، علی نے کسی کا دودھ نہیں پیا، علی المرتضیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ جب بھوک لگتی، پیاس لگتی، مصطفیٰ کی زبان کو چوس کر اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا کرتا تھا۔ عزیزو، مدینے مکے میں ایک کنواں ہے ایسا ہے جس میں میرے مصطفیٰ نے لہب پھینکا تھا، صدیاں گزر گئی، آج بھی اس کا پانی میٹھا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے اپنا لہب پھینکا تھا، اور جس نے 2 سال مصطفیٰ کی زبان کو چوسا ہے، ہاں ایسے نہیں خیبر کے دروازے کو کھیڑ دیا، میرے مصطفیٰ کی زبان کو چوس کر اپنی بھوک اور پیاس برداشت کیا۔ وہ علی المرتضیٰ جنہوں نے صرف مردوں کو، صرف زندوں کو فائدہ نہیں دیا، مردوں کو بھی فائدہ دیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جنازہ آیا، حضور نے پوچھا اس پہ قرض ہے؟ فرمایا کہ ہاں قرض ہے۔ فرمایا ایسے کرو، اس کا جنازہ تم خود پڑھ لو۔ علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور اس کا قرض میں دیتا ہوں، اب جنازہ پڑھا ہے۔ وہ علی المرتضیٰ نماز کے اندر ہے، حالت نماز کے اندر ایک سائل نے سوال کیا، اللہ تیرے گھر میں ہوں، فلاں چیز کی حاجت ہے اور کوئی میری بات سنتا نہیں۔ علی المرتضیٰ رکوع میں تھے، ہاتھ میں انگوٹھی پہنی تھی، اشارہ کیا اس انگوٹھی کو اتار لے اور اپنی ضرورت کو پورا کر۔ وہ علی اگر مردہ آ جائے اس کو بھی فائدہ دیتے ہیں، نماز پڑھے، دوران نماز بھی علی المرتضیٰ سخاوت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال آپ کے بیٹے بیمار پڑ گئے، لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا نظر مان لیں آپ کے بیٹے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے نظر مانی 3 روزوں کی، 3 روزوں کی نظر مانی، اب 3 روزے رکھے، صبح سحری کی، افطاری کے وقت ایک یتیم آ گیا، سوال کیا، آپ نے وہ 5 روٹیاں گھر میں پکائی تھی، وہ 5 کی 5 اس یتیم کو دے دی۔ دوسرے دن ایک مسکین آ گیا، اس کو وہ روٹیاں دے دی۔ تیسرے دن ایک قیدی آ گیا، اس کو دے دی۔
حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، کہا بیٹا کیا ہوا؟ چہرہ لٹکا ہوا ہے، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا ابا حضور آپ کے نواز سے بیمار تھے، نظر مانی، اللہ ان کو ٹھیک کرے، ہم 3 روزے رکھے، اور اللہ نے ٹھیک کیا، ہم نے 3 روزے رکھے، لیکن ہر روز آئین کھانے کے ٹائم ایک دن یتیم آ گیا، ایک دن مسکین آ گیا، ایک دن قیدی آ گیا، تو ہم نے وہ کھانا اسے دے دیا، ہم نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہے، جب بیٹی کا یہ حال دیکھا تو آنکھوں سے آنسو تو نکلتے ہیں نا۔ اللہ نے کہا جبریل دوڑ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا، اور جا کر یہ قرآن کی آیت لے جا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے جو قدم اٹھایا ہے اللہ اس پہ فخر کرتا ہے فرشتوں میں بیٹھ کر، یہ خدا کا حکم تھا، اس لیے آپ کی بیٹی نے یہ کام کیا ہے۔ میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو بتائیں کہ داماد رسول جو تھے ان کی جو بیوی فاطمہ الزہرا تھی، جو کپڑے پہنے تھے بوری کا لباس تھا، اس میں 14 پیوند لگے تھے، 14 پیوند۔ حضور آئے، اپنی بیٹی کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، کہا بیٹا صبر کرنا، ہم نے فخر کو پسند کیا ہے۔ میرے عزیزوں، علی المرتضیٰ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے تن من دھن سب کچھ میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے۔ آخری بات سنیں، بات کو اختتام کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فاقے کے اندر تھے، کئی دن کا فاقہ تھا۔ علی المرتضیٰ کو پتہ چلا، آپ باہر نکلے، ایک یہودی کا کنواں تھا، اسے کہا کہ اگر میں پانی نکالوں تو مجھے کیا اجرت دے گا؟ کہا کہ ہر ڈول کے بدلے 1 کھجور دوں گا، 1 کھجور دوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے 17 ڈول نکالے اور 17 کھجوریں لی، حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ یہ کھجوریں تناول فرمائیں، آپ کئی دن سے بھوکے۔ میرے آقا نے فرمایا علی تجھے کس نے بتایا؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے آپ کا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، مجھے اس چیز کی فکر لاحق ہو گئی کہ ہمارے ہوتے ہوئے مصطفیٰ اس حالت میں ہوں۔ وہ علی المرتضیٰ جو ایک پل بھی میرے مصطفیٰ کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، جنہوں نے اپنی جان تن من سب کچھ میرے مصطفیٰ کے نچھاور کر دیا۔ عقیدے کی بات سن لیں، اللہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مکے والے آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، آپ نے علی المرتضیٰ سے کہا پیارے علی یہ امانتیں لوگوں کو دیکھ کر صبح مدینے آ جانا۔ اب کیا ہے، میرے حضور کے گھر کا محاسبہ کفار نے کیا ہے اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہے، اور اس طرح محاسبہ کیا اور ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ حضور جب گھر سے نکلیں گے ہم وار کریں گے، حضور کو شہید کریں گے۔ علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا اور حضور علیہ السلام آئے۔ اب یہ دیکھیں یہ کمال کی بات، کندھے کے ساتھ کندھا ہے، رتی فاصلہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قرآن کی آیت پڑھی، مٹی لی اور ایسے پھینک دی اور ان کے درمیان سے نکل گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک شخص آیا، کہنے لگا کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کھڑے ہیں
حضور نکلیں گے شہید کریں گے. کہا نبی علیہ السلام تو نکل گئے, چلے گئے ہیں. کہنے لگے ہم کاندھے کے ساتھ کاندھا ملایا ہوا ہے, کس طرح حضور جا سکتے ہیں؟ کہنے لگے حضور چلے گئے, آپ کے درمیان سے نکل گئے. اپنے سروں پہ دیکھو تو صحیح, مٹی نہیں ہے. سروں پہ دیکھا تو مٹی. کہنے لگے آپ کے سروں پہ مٹی ڈال کے وہ چلے گئے. کہنے لگے نہیں, وہ حضور سو رہے ہیں چارپائی پہ, اپنے بستر پہ لیٹے ہیں. صبح دن چڑھا, علی المرتضیٰ وہاں سے اٹھے, ان کو فار نے دیکھا, پریشان ہو گئے. کہا حضور کدھر؟ فرمایا وہ چلے گئے, جہاں جانا تھا وہ چلے گئے. کسی نے پوچھا پیارے علی تمہیں ڈر نہیں لگا؟ آخری جملہ سنے, اختلاف کرتا ہوں. کہا علی ڈر نہیں لگا؟ تمہیں پتا تھا ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں. کہنے لگے عزت ذوالجلال کی قسم, علی بھائی کہنے لگے عزت ذوالجلال کی قسم, پوری زندگی ایک رات بھی نہیں سویا, آج پہلی رات ہے جی بھر کے سویا ہوں, آج جی بھر کے سویا ہوں. علی کیا وجہ؟ فرمایا جب سوتا ڈر لگتا تھا ابھی اسرائیل آئیں گے رونا لے جائیں, پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے, اور آج جی بھر کے اس لیے سویا ہوں. مصطفیٰ نے کہا تھا ایمان دے کے مدینے آنا, مجھے یقین ہو گیا دین بھی چڑھے گا, ایمان دے بھی دوں گا اور مدینے بھی پہنچوں گا. حضور کی زبان سے نکلا تھا, مجھے علم تھا کچھ نہیں ہونے والا, آج کی رات میں جی بھر کے سویا ہوں. وہ علی المرتضیٰ جنہوں نے اپنی جان مصطفیٰ پہ قربان کر دی ہے. عزیزان گرامی, آئیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت اپنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.